إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آج ہم قرآن مجید کے دوسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرے پارہ کا آغاز تحویل قبلہ کے مسئلہ سے ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، صحیح بخاری میں حدیث ہے 16 یا 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا اور آپ کی دلی تمنا اور خواہش تھی کہ میرا اور میری امت کا قبلہ مسجد حرام کو بنا دیا جائے۔ 16 یا 17 ماہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف موڑنے کا حکم ہو گیا۔ جب تحویل قبلہ ہوا تو ویسے تو مشرکین، منافقین اور جتنے بھی اسلام دشمن تھے سارے ہی اس میں پروپیگنڈا کرنے لگے، مگر اس میں سب سے زیادہ پیش یہودی تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ کون ہیں یا کس نے ان کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، ان کا قبلہ ہی ایک نہیں ہے، گویا کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ پہلے اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہوں نے دوسرے قبلے کی طرف منہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ کس نے ان کو قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا ہے، کہ پہلے جس قبلے پر تھے انہوں نے کیوں تبدیل کیا قبلے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبلہ کوئی بھی جہت، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، ان جہات کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ یہ خود سے قبلہ بن سکیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ساری جہات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، اللہ جس کو چاہے قبلہ قرار دے دے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس جہت کے اندر کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ قبلہ بنا تھا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا کیونکہ تم امت وسط ہو، درمیانی امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں پر گواہ بنایا ہے اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر گواہ بنایا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس قبلے سے آپ کو پھیر کے مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ ہم یہ جان سکیں کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں اور کون ہیں وہ لوگ جو اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے ہیں اور روگردانی کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ گویا کہ قبلے کا حکم دینا، تحویل قبلہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ الگ کرنا چاہتے تھے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اے میرے محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف پھرتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اب ہم نے آپ کی اس خواہش کو شرف قبولیت عطا کی ہے اور ہم آپ کا قبلہ مسجد حرام کو بنا رہے ہیں، آپ کے باپ نے جس کو تعمیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، حقیقت کے اندر یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور یہود و نصارہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، بنی اسرائیل ہونے کے باوجود یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسرا مسئلہ جو یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ جہاں بھی ہوں
چاہے مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، کسی بھی جہت کے اندر ہوں، آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے تو آج کے بعد آپ نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہی پھیرنا ہے اور کسی طرف نہیں پھیرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اور صبر کے ساتھ مجھ سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں شہید ہونے والوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو راہ حق میں قتل ہو جاتے ہیں، راہ حق میں جنہیں شہید کر دیا جاتا ہے، انہیں مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کیونکہ وہ برزخی زندگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے تمہارا، بھوک سے، خوف سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہوتی ہیں ان پر، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اس کے بعد ذکر کیا ہے صفا اور مروہ کا کہ صفا اور مروہ دو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر صفا اور مروہ پر مشرکین نے دو بت رکھے ہوئے تھے اور ان دو بتوں کی وجہ سے وہ ان کا طواف کرتے تھے اور سعی کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کچھ صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں تو یہاں پر بت تھے، صفا مروہ کا طواف اس لیے کیا جاتا تھا، ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی صفا اور مروہ کی سعی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اور مسلمانوں کے اس اشکال کو رفع فرما دیا کہ یہ تو بدعت تھی، یہ تو خرافات تھیں کہ انہوں نے صفا اور مروہ پر بت رکھ دیے۔ حقیقت کے اندر صفا اور مروہ اللہ کی دو نشانیاں ہیں، لہٰذا جو بھی حج اور عمرہ کرے تو اس صفا اور مروہ کی سعی کرنے، صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ طواف کا بھی یہ حج کا بھی رکن ہے اور عمرے کا بھی رکن بن گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں اپنی آفاقی نشانیاں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کی نشانیاں ہیں آفاقی، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے الٹ پلٹ ہونے میں، اور وہ کشتیاں جو سمندروں دریاؤں میں چلتی ہیں جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور اس کے بعد مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں، اور وہ بادل جو مسخر کیے گئے ہیں زمین و آسمان کے درمیان، اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو حقیقت کے اندر خالق اور اپنے رب سے کرنی چاہیے، یہ شرک کرتے ہیں۔ بلکہ یہ تو ایسے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ سخت محبت کرتے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ان لوگوں کا، ان پیشواؤں کا، ان بڑے لیڈروں کا جو لوگوں کو ناجائز کاموں میں اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، جس طرح پیر ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور لوگوں کو، مریدوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں اور ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی پیشوا لوگ، لیڈر لوگ یہ بیزاری کا اظہار کریں گے، انہیں کہیں گے دفع ہو جاؤ۔ دنیا میں تو یہ کہتے تھے ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چھڑا لیں گے، ہم جنت میں لے جائیں گے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، لیکن جب آخرت کا معاملہ ہوگا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی جو کہ پیشوا تھے، یہ برات کا اعلان کریں گے اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تو اس میں بھی شرک کرنے والے اور اس طرح کے جو اسلام کے خلاف پیشوا ہیں ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے سبق ہے کہ دنیا کے اندر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چھڑا لیں گے، قیامت کے دن یہ آپ کے کچھ کام نہیں آنے والے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ بندے کے باطل پر قائم رہنے کا اور حق کو قبول نہ کرنے کا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے اندر پاگل ہوتا ہے۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، تو یہ آگے سے کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا،
ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں اگرچہ تمہارے باپ دادا تمہارے باؤ اجداد اگرچہ گمراہی پر ہی ہوں اور انہیں کچھ عقل ہی نہ ہو، تب بھی تم ان کی پیروی کرو گے، ہدایت کو دیکھ لینے کے بعد بھی تم انہی کی پیروی کرو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مشرکین مکہ اپنے طرف سے ہی کچھ چیزوں کو حلال قرار دیتے، کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیتے، یہ اونٹ حرام ہے، یہ اونٹنی حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال و حرام جو ہے وہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خون، بہتا ہوا خون جو ہے، دم مسفوح حرام کیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر پکارے جانے والا جو غیر اللہ کی نظر وغیرہ ہے وہ حرام ہے۔ ہاں یہ جو حرام چیزیں ہیں اگر کوئی شخص مستر ہو جائے، لاچار ہو جائے اور اس کو جان کے لالے پڑ جائیں تو اس وقت وہ بقدر ضرورت حد سے تجاوز نہ کرتے ہوئے حرام چیز سے بھی استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کہ جس سے اس کی جان بچ سکے اور وہ لذت حاصل کرنے کی نیت سے نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے کی نیت سے نہ ہو، تو پھر حرام چیز سے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ بہت توڑی قیمت خریدتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد آیت بر ہے کہ اصل میں تصور کیا ہے نیکی کا، مشرق کی طرف منہ کرنا، مغرب کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کرنا، یہ اسی کا اصل میں تسلسل ہے کہ نیکی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے اور مال خرچ کرے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، سوال کرنے والے سائلین کے لیے، غلام آزاد کروانے میں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اپنے عہد کو پورا کرے جب بھی عہد کرے، اور تنگیوں کے اندر، مشکلات کے اندر صبر کرنے والا ہو اور جنگ کے وقت، جہاد کے وقت بھی صبر کرنے والا ہو، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا ایک بہت بڑا عدل و انصاف کا معاملہ بیان کیا ہے کہ معاشرے عدل و انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ جن معاشروں کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے معاشرے اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہاں پر ایک جو اگر کوئی بڑا شخص یا کوئی شریف شخص، شرفاء جو ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو سزا نہیں دی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی کمزور شخص جرم کرتا تھا تو اس کو پوری سزا دی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قصاص کا مسئلہ بیان کیا ہے، یہ آیت نمبر 178 کے اندر سورہ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر قصاص لازم کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو قاتل کو، مقتول کے، اس قاتل کو اس کے عوض کے اندر قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام ہے۔ اس میں کوئی جو ہے وہ تفاوت نہیں ہے کسی طرح کا، مرد و عورت کا یا غلام کا یا بچے کا، کسی بھی طرح کا، برادری کا، قبیلے کا، امیر ہے، غریب ہے، بلکہ قتل ہی کیا جائے گا۔ قصاص تم پر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، ہاں جس کو معاف کر دیا جائے۔ تو یہاں پر قصاص جو ہے وہ عدل کا اعلیٰ معیار ہے کہ اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، لیکن اگر رحمت کرتے ہوئے مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں تو یہ ان کی طرف سے رحمت اور شفقت ہے، وہ شخص معاف ہو جائے گا۔ ہاں دیت اس کے ذمہ لازم ہوگی، تو دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ قصاص میں کیسے زندگی ہے۔ ایک بندہ پہلے قتل ہو چکا ہے، دوسرے کو آپ قصاصاً قتل کر رہے ہیں، تو پھر زندگی کیسے ہو گئی؟ بھائی زندگی یہ ہے کہ اگر آپ قصاص کا قانون معاشرے کے اندر رائج کر دیں گے تو کوئی بھی شخص کسی کو ناحق قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، سوچے گا نہیں، تو معاشرہ قتل و غارت سے بچ جائے گا، یہ بھی زندگی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتول کے ورثاء کو اگر انصاف نہیں ملتا کہ قاتل کو قتل نہیں کیا جاتا، تو پھر اسی طرح آپس میں لڑائیاں جھگڑے، ایک دوسرے کے بندے مارے جاتے ہیں، تو پھر اس سے لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، قتل و غارت بڑھتا ہے۔ لیکن جس نے جرم کیا ہے اس کو جرم کے بقدر اگر اس کی سزا مل جائے تو پھر باقی معاشرہ جو ہے وہ قتل و غارت اور فساد سے بچ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وصیت کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قریبی
قریب المرگ ہے اور اس کے پاس مال وغیرہ موجود ہے، اپنے مال میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی وفات سے پہلے وصیت کر جائے، وصیت لکھ جائے. اور وصیت جائز ہونی چاہیے، ناجائز وصیت نہیں. جائز وصیت کے لیے 3 چیزیں ہیں جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. پہلی بات، وارث کے حق میں، جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کا پہلے سے وارث بن رہا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اپنے مال کے 1/3 حصے سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو وہ وصیت کرے گا وہ کسی ناجائز کام کی نہیں ہو سکتی، حرام کام کی وصیت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد روزے کے مسائل ہیں کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے. کچھ دن ہیں اور روزے رکھو. ہاں جو مریض ہے، مسافر ہے، وہ بعد کے دنوں میں قضا دے کر گنتی پوری کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں بڑی ہدایت ہے، لوگوں کے لیے بینات ہیں اور یہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے. مریض و مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بعد میں روزہ قضا کی صورت میں پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تنگی نہیں چاہتے، اور تم اس گنتی کو پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. یہ روزے کے مسائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں. شروع اسلام کے اندر یہ تھا کہ جب روزہ فرض ہوا تھا تو رات کو بھی جو ہے انسان حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا تھا رمضان کے مہینے میں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی فرما دی کہ اب تم رمضان کے مہینے کے اندر دن کا روزہ ہے، رات کو تم اپنی خواتین سے استمتاع کر سکتے ہو. ہاں حالت اعتکاف کے اندر تم استمتاع نہیں کر سکتے. روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، طلوع آفتاب سے لے کر طلوع فجر سے لے کر طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانے پینے اور تمام مفطرات سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. یہ روزہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، جس طرح رشوت ہے، جوا ہے اور دوسری چیزیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاملہ بیان کیا ہے حج کا اور قمری مہینوں کا، کہ قمری مہینے کیا ہیں. قمری مہینے جو ہیں یہ حج اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے ایام آ رہے ہیں، حج کے مہینے آ رہے ہیں. گویا کہ ہماری جو 24 گھنٹوں کی عبادات ہیں جیسے نماز، یہ تو سورج کے ساتھ معلوم ہوتے ہیں 24 گھنٹے دن اور رات. لیکن جو مہینے ہیں یہ مہینے ہمیں چاند کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں، اور چاند کی رؤیت ہی اصل میں دلیل ہے. اس کے لیے پہلے سے کیلنڈر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ایک بڑے ہی جاہل وفاقی وزیر نے کل سے ایک تنازع بنا رکھا ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی کو معزول کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ایک کیلنڈر ہم 10 سال کا بنا دیں گے. یہ اس شخص کی جہالت ہے کہ کیلنڈر بنایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ چاند کے بارے میں کائنات کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ کہ یہ چاند جو ہے 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. ہر مہینے آپ کو چاند دیکھنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں کہ یہ قمری جو چاند ہے اس کا کیا معاملہ ہے. تو آپ کہو کہ یہ جو چاند ہے یہ لوگوں کو مہینے بتاتا ہے حج وغیرہ کے. تو حج کے مہینے آگے بھی آ رہا ہے، حج کے 3 مہینے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ حج تو بھائی ذوالحجہ میں ہوتا ہے، 8 ذوالحجہ کو حج شروع ہوتا ہے. تو حج کے 3 مہینے ہونے کا کیا معنی ہے؟ 3 مہینے ہونے کا یہ معنی ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ کی طرف جانا چاہتا ہے، میقات سے گزرنا چاہتا ہے، تو وہ ان 3 مہینوں کے اندر میقات سے احرام باندھ کے حج کی نیت سے جا سکتا ہے. پھر 8 کو جب حج شروع ہوگا تو وہ دوبارہ احرام باندھ کے حج کر سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے کہ جو کفار ہیں، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور عدوان کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان سے قتال کرے، اور اگر یہ جزیہ نہیں دیتے تو ان سے قتال کیا جائے گا اور یہ مسلمانوں کے زیر ہو کے رہیں گے. یہاں تک کہ فرما دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تب تک ان سے قتال کرتے رہنا ہے جب تک کہ فتنہ، یہ کفر کا فتنہ اور طاغوت کا فتنہ جب تک کہ باقی نہیں رہتا، اسلامی حکومت ان سے قتال کرتی رہے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج اور عمرہ پورا کرو. یعنی اگر کوئی حج اور عمرے کی نیت کر لیتا ہے، میقات سے احرام باندھ کے چلا جاتا ہے، تو وہ حج اور عمرے کو ناقص چھوڑ کے واپس نہیں آ سکتا. اس کو حج اور عمرہ ہر حال میں پورا کرنا چاہیے. اور جو تمہارے پاس قربانی ہو اس قربانی کو نہر کر دو مینا کے اندر. اور اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو پھر اپنے سر منڈواؤ اور اپنے احرام
حرام کو کھول دو، قربانیوں کو نہر کر دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ تم دوبارہ بعد میں حج قضا کر سکتے ہو یا عمرہ قضا کر سکتے ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ہاں حج تمتع جو شخص کرتا ہے اس میں چونکہ قربانی لازم ہوتی ہے، اگر کوئی شخص حج تمتع کرتا ہے، قربانی کرنے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو اس نے 10 روزے رکھنے ہیں، 3 روزے اس نے ادھر ہی حج کے دنوں میں رکھنے ہیں اور باقی 7 روزے وہ گھر آ کے رکھے گا۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے وہاں پر مکہ کے رہنے والے نہ ہوں، تو یہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ حج کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا معلوم مہینے ہیں، جو ان میں حج کی نیت کر لے تو وہاں پر کوئی جو ہے بے حیائی کی بات نہیں کرنا، کوئی نافرمانی نہیں کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جو بھی نیکی کرو گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور زیادہ راہ لے کے چلو حج کے لیے، ایسے ہی خالی ہاتھ نہ چل پڑو کہ اللہ پہ توکل کر کے اور لوگوں سے ہاتھ پھیلاتے رہو۔ ہاں سب سے بہترین جو زیادہ راہ ہے وہ تقوی ہے۔ اس کے بعد ایک معاملہ بدعت کا بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے لیے ذاتی تشخص قائم کر لیا تھا کہ یہ جب حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تو یہ مزدلفہ پہ بیٹھ کے آ جاتے تھے، یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، کیونکہ عرفات جو ہے وہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ تو یہ قریش جو تھے، قریش مکہ، یہ اپنے لیے یہ ذاتی تشخص سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے، باقی لوگ تو جائیں عرفات میں، حرم سے باہر جائیں، ہم صرف مزدلفہ پر ہی ٹھہریں گے، ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ ہو کے آتے ہیں عرفات سے وہیں پر آ کے آؤ۔ دوسری بدعت یہ کرتے تھے کہ یہ جب مینا میں جاتے مشرکین مکہ تو یہ وہاں پر جا کے اپنے آباء و اجداد کے قصے چھیڑ کے، تفاخر کے قصے اور اپنے آباء و اجداد کے بڑے بڑے جو ہے بہادری کے قصے بیان کرنے شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مینا میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہاں پر اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان نہیں کرنے، بلکہ جس قدر تم اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے اس سے بھی زیادہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا نظریہ بیان کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بقدر ضرورت ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آخرت اس کے لیے جنت ہے، لیکن کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور دنیا جنت ہے اور آخرت اس کے لیے قید خانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بلائیاں عطا فرما، مال و دولت عطا فرما، آسانیاں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہے وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، بھلائی عطا فرما، آسانی عطا فرما، اور آخرت میں بھی مجھے اچھا بدلہ عطا فرمانا۔ یہ صحیح دعا ہے، یہ دعا کرنے کا ادب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں مسائل بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل سے سوال کرو کہ ہم نے تمہیں کتنی ہی نشانیاں دی، واضح نشانیاں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دیتا ہے تو جو بھی اس کے پاس اللہ کی نعمت آئی ہے، اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، نعمت کو تبدیل کرتا ہے، نعمت کی ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا، خوبصورت کر دیا گیا، لیکن یہ مومنوں سے ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈر گئے، کل قیامت کے دن یہ کافروں سے اوپر ہوں گے درجے کے اندر اور کافر ذلیل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، آپ اس کو کہو کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ والدین کے لیے ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا ہے کہ تم پر قتال کرنا اللہ کے راستے میں فرض کر دیا گیا ہے، اگرچہ قتال کرنا، لڑنا، چونکہ اس میں جان دینی ہوتی ہے، مال دینا ہوتا ہے، گھر بار کو چھوڑنا ہوتا ہے، اگرچہ وہ ناپسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر قتال کرنا فرض کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ حقیقت کے اندر تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس کے بعد وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دو کہ اگرچہ شراب اور جوئے کے اندر کچھ مالی فائدے ہیں، لیکن ان کے جو فائدے ہیں، نقصانات ان کے بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مالی فائدے بہت تھوڑے ہیں لیکن ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے، اور جوا تو لڑائی جھگڑے اور فساد کی جڑ ہے، تو جوا بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ مومن مردوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشرک عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں جو کتابی عورت ہے، یہودی عورت ہو یا نصرانی عورت ہو،
اگر وہ پاک دامن ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ نکاح کرنا بہتر اور افضل نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ کتابی عورت کے علاوہ کسی بھی عورت، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے کوئی کامونسٹ ہو، کسی بھی مشرک عورت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بھی اور مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، چاہے کتابی ہو یا غیر کتابی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک غلام مرد جو کہ مومن ہو وہ زیادہ بہتر ہے ایک آزاد کافر اور مشرک سے۔ اسی طرح ایک لونڈی جو غلام ہے لیکن وہ مومنہ ہے، وہ بہتر ہے آزاد عورت سے اگر وہ مشرک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا ہے حیض کا۔ فرمایا ہے کہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ عورتوں کا حیض کا معاملہ ہے، آپ کہو کہ یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے، اس حال میں عورتوں سے تم مباشرت، حقوق زوجیت اور جماع نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں باقی کھانا پینا، ان کے ساتھ رہنا، وہ سب کچھ جائز ہے۔ ہاں میں افادہ عامہ کے لیے بتا دیتا ہوں کہ حالت حیض میں عورت پر 6 چیزیں منع ہوتی ہیں: نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کے شوہر کا اس سے جماع کرنا، قرآن مجید مصحف کو براہ راست چھونا، اور اسی طرح مسجد کے اندر ٹھہرنا، سکونت اختیار کرنا۔ یہ 6 کام عورت پر حالت حیض میں حرام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تم لغو قسمیں اٹھاتے ہو نا تقیہ کلام کے طور پر، اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتے۔ ہاں جو تم صدق کے دل سے قسم اٹھاتے ہو اس کے بارے میں اگر قسم توڑو تو قسم کا کفارہ دینا ہوتا ہے، وہ مسئلہ 7ویں پارے میں بھی بیان ہوا ہے۔ آگے ایلا کا مسئلہ ہے۔ ایلا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے ہے۔ 4 مہینے تک اس شوہر کو اجازت ہوگی، 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس اگر وہ نہیں جاتا تو پھر اس کی قسم پوری ہو جائے۔ اس کے بعد 4 مہینے کے بعد وہ آئے گا اور وہ اپنی بیوی کے پاس اگر رہنا چاہتا ہے تو رہے گا۔ اگر وہ 4 مہینے کے بعد بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا تو پھر اس سے طلاق طلب کی جائے گی، قاضی کے پاس معاملہ جائے گا اور قاضی اس سے کہے گا یا تو اپنی بیوی کے ساتھ تو حسن معاشرت کے ساتھ رہ یا پھر اسے طلاق دے۔ طلاق کا اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ طلاق کی عدت وہ عورتیں جنہیں حیض آتا ہے 3 حیض اس کی عدت ہے، اور ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، یعنی 1 دفعہ طلاق دی مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے، دوسری طلاق دی رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن تیسری دفعہ اگر طلاق دے دی، تیسری اور آخری طلاق جسے طلاق بتہ کہتے ہیں، جسے طلاق بائنہ کہتے ہیں، اس کے بعد مرد کو رجوع کا حق حاصل نہیں رہتا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ کسی اور سے شادی کر لے جو کہ حلالہ کے لیے نہ ہو، معروف جو حلالہ ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کیا گیا ہے دونوں پر لعنت ہے۔ ہاں اگر ویسے پری پلانڈ نہیں ہے، اتفاقی طور پر شادی ہو جاتی ہے اس عورت کی اور پھر وہ رہتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، خلا لے لیتی ہے، پھر اگر وہ پہلے شوہر سے شادی کرنا چاہے اور پری پلانڈ نہ ہو، اتفاقی طور پر ہو جائے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں طلاق دینے کا ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو طلاق دیتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو جاتی ہے تو اس عورت کو پورا حق مہر جو اس نے دیا تھا وہ حق مہر واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر عورت خلا لیتی ہے، خود سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو عورت نے حق مہر لیا ہے سارا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ جو مرد مطالبہ کرے وہ عورت کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا ہے جی رضاعت کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ ہاں اگر طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتا ہے یا عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس طلاق یا علیحدگی کا نقصان اس بچے کو نہیں دینا چاہیے، پھر بھی زیادہ حق اس بچے کو دودھ پلانے کا اس کی ماں کا ہی ہے۔ لیکن اب طلاق ہو گئی ہے یا خلا ہو گیا ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو اب اس کی جو بیوہ ہے وہ عدت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر چلی گئی ہے، میکے چلی گئی ہے یا اس نے آگے شادی کر لی ہے، پھر بھی وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو پھر اس بچے کی اور جو اس کو دودھ پلا رہی ہے وہ ماں جو مطلقہ ہو چکی ہے یا بیوہ، اس کا رہائش، اس کا کھانا پینا اور اس کے نفقہ اس مرد پر جس نے اس کو طلاق دی ہے یا اس مرد کے وارثوں پر جو فوت ہو گیا ہے ان کے ذمے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد عدت بیان کی ہے بیوہ کی،
جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی جو ہے بیویاں چھوڑ جائیں 4 ماہ 10 دن تک انہوں نے عدت گزارنی ہے۔ اس 4 ماہ 10 دن کے اندر یہ سوگ کی عدت ہوتی ہے۔ جو مطلقہ کی عدت ہے وہ نکاح کی پابندی پر ہے، یا اس لیے ہے کہ وہ شخص جس نے اس کو طلاق دی ہے اگر پہلی اور دوسری طلاق ہے تو رجوع کا اس کے پاس حق رہے۔ لیکن جو بیوہ کی عدت ہے اس میں یہ فرق ہے، یہ سوگ کی عدت ہے، یہ وفات کی عدت ہے۔ اس میں عورت بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اور اسی گھر میں اس نے عدت گزارنی ہے جس گھر میں اس کا شوہر فوت ہوا تھا یا اس کو جس گھر میں چھوڑ کے گیا تھا۔ 4 ماہ 10 دن تک وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، باقی جو معاملات ہیں۔ اور اسی طرح چاہے طلاق کی عدت ہو چاہے بیوہ کی عدت ہو، اس میں عورت کو نکاح کا پیغام عدت کے اندر جو ہے نہیں دے سکتے۔ ہاں اشارے کنائے سے کر سکتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کا خاص طور پر خیال رکھو۔ اور درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ صحیح حدیث میں آ گیا ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ ہاں حالت خوف کے اندر جیسے چاہو چلتے پھرتے سوار پیدل نماز پڑھ سکتے ہو۔ صلاۃ خوف کے آگے مسائل آئیں گے، وہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا، کہ بنی اسرائیل کا اپنے دشمن سے پالا پڑا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اللہ سے کہو کہ ہمیں ایک بادشاہ عطا کرے، ہم میں کوئی بادشاہ مبعوث کرے۔ تو اس نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ طالوت تو نہ ہم میں مال میں زیادہ ہے نہ شرف میں زیادہ ہے، تو طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نبی نے کہا کہ طالوت کو ہی بادشاہ بنایا ہے کیونکہ وہ علم میں تم سے زیادہ ہے اور اپنی جسمانی طاقت اور قوت میں تم سے زیادہ ہے۔ بادشاہ ہونے کے لیے، حکمران ہونے کے لیے علم حکمت چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بندے کے اندر قوت چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں قوت بھی ہے طالوت کے اندر اور علم و حکمت بھی ہے، لہذا وہ تمہارا بادشاہ بن گیا ہے۔ اور اس کے بادشاہ بننے کے حق ہونے کے لیے علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے گا جس کو فرشتے لے کر آئیں گے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، بنی اسرائیل تمہارے آباء و اجداد کی کچھ نشانیاں ہوں گی۔ اور طالوت جب بادشاہ بن گئے، مقابلہ ہونا تھا جالوت سے، اور یہ ساتھ لے کر اپنی فوج کو چلے اور کہا کہ راستے میں اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے ایک نہر کے ساتھ۔ وہاں پر ایک نہر آئے گی، تم جتنے بھی پیاسے ہو تم نے وہاں سے پانی نہیں پینا۔ ہاں چلو بھر کے تھوڑا بہت پی لو تو ٹھیک ہے، لیکن سیر ہو کے نہیں پینا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ بہت ہی بے صبرے لوگ تھے۔ جب یہ نہر پہ گئے، یہ پانی پہ ٹوٹ پڑے۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا یا تھوڑا پیا، پانی پہ ٹوٹ پڑے۔ جب انہوں نے اس نہر کو کراس کیا تو ایسے پڑ گئے بالکل مردہ ہو کے۔ انہوں نے کہا ہم جالوت سے نہیں لڑ سکتے۔ لیکن جو تقوی والے لوگ تھے، جو تھوڑے رہ گئے تھے طالوت کے ساتھ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کم من فیات قلیلۃ غلبت فیاتا کثیرۃ باذن اللہ۔ جب اللہ کا حکم ہو، اللہ کی مدد ہو، کتنی ہی تھوڑے لشکر ہوتے ہیں وہ زیادہ پر غالب آ جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمیں صبر عطا کر، ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافروں پر مدد عطا فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تھوڑے لشکر نے، طالوت کے تھوڑے لشکر نے، تقوی والے لوگوں نے، ایمان والے لوگوں نے جالوت کو پچھاڑ دیا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کے اور وقاتل داؤد و جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہت اور ملوکیت جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، علم عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم اس کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ آخری بات میں یہ کیوں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں؟ کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا سینکڑوں ہزاروں سال پہلے گزرا ہوا واقعہ تھا۔ تو یہ اعتراض کرتے تھے یہودی کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ یہ وہ واقعہ طالوت و جالوت کا اور داؤد کے بادشاہ بننے کا، یہ واقعہ تو تمہارے خواص کو معلوم ہے، تمہارے عام لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہ ہوتے، اللہ کی طرف سے وحی نہ آتی، تو انہیں یہ واقعہ کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ یہ واقعہ ہزاروں سال پہلے کا بتا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخصیت کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ اس ذات کے ساتھ ہے کہ جس سے تاریخ کا ایک لمحہ بھی اوجل نہیں ہے۔ یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔